البقرہ بڑی ہی فضیلت والی سورت ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا۔ بقرہ کہتے ہیں عربی زبان میں گائے کہ اس سورت مبارکہ کی آیات 67 تا 73 میں ایک گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس سے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عامیل نام کا بڑا ہی مالدار شخص تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، تو اس کے چچا زاد نے اس کو قتل کر کے مال کے لالچ کی وجہ سے دوسرے محلہ کے اندر ڈال دی۔ اگلے روز وہ قتل کا مطالبہ کرنے لگا اور دیت کا اور وراثت کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو جب لوگوں کو قاتل نہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ خالق کائنات ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر دے، کہ ہمیں کوئی اطلاع دے، کوئی نشانی اس کے لیے ظاہر ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مقتول کو مارو کہ جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ خود ہی زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ گائے کو ذبح کرنا اس واقعے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں تھی۔ تو اس لیے انہوں نے جب کہا تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ یہ استہزاء مذاق فرمایا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر جب انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کی طرف سے حکم ہے تو انہوں نے کچھ نشانیاں طلب کی کہ ہمیں بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اور زرد رنگ کی ہو، ایسا رنگ ہو کہ جو آنکھوں کو خوبصورت بھی لگے، بھلا لگے، اور نہ ہی وہ گائے زمین کو کاشت کرنے کے لیے نہ ہی سیراب کرنے کے لیے کہ اس کو جوتا گیا ہو، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا داغ ہو، دبا ہو، ہر قسم کے عیب سے وہ گائے پاک ہے۔ تو جب ساری نشانیاں بیان کر دی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کو تلاش کر لیں گے۔ تو پھر انہوں نے اس گائے کی تلاش شروع کر دی۔ تو اس وقت پوری زمین پر کہ ان تمام نشانیوں کی جامع ایک ہی گائے تھی جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے ہی نیک متقی پرہیزگار شخص کی تھی، کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچا اس کے پاس گائے کی ایک ہی بچیا تھی، اور اس نے اس کی گردن پر مہر لگا کر ایک جنگل میں اللہ کے نام پر سپرد کر دی کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو اس کو لے دے گا۔ تو جب وہ بیٹا جوان ہوا، والدہ نے کہا کہ فلاں جنگل میں تیرے باپ نے تیرے لیے اللہ کی امانت میں ایک گائے سپرد کی تھی کہ جا کے اس کو لے آ، اس کی نشانیاں بتائیں، اللہ کے نام کا ذکر کرنا اور اس گائے کو لے آ۔ تو بیٹا اس جنگل میں گیا، گائے کو لے آیا۔ تو والدہ کے پاس جب آیا تو والدہ نے کہا بیٹا یہ جو گائے ہے بازار میں لے جاؤ، اس کو 3 دینار میں فروخت کر دینا، لیکن جب تمہارا سودا طے ہو جائے بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا۔ تو جب وہ جوان اس گائے کو بازار میں لے گیا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ جو گائے ہے مجھے 6 دینار میں فروخت کر دو، لیکن شرط میری یہ ہے کہ اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب گھر آیا والدہ کو بات بتائی تو والدہ نے کہا اب سودا طے کرے تو 6 دینار میں دے دینا، لیکن پھر مجھ سے پہلے پوچھ لینا۔ تو جب بازار میں لے گیا تو پھر فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ یہ میں جو گائے ہے 12 دینار کی لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی والدہ کو نہیں بتانا۔ تو جوان نے کہا نہیں میں والدہ کے بتائے بغیر اس کو نہیں بیچ سکتا۔ تو جب پھر والدہ کے پاس آیا، والدہ کو اطلاع دی تو والدہ نیک خاتون تھی، جان گئی کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ تو اس لیے بیٹے سے کہا کہ اب اگر وہ تجھے ملے اس سے کہنا کیا ہم اس گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں، یا کتنے میں اس کو فروخت کریں۔ تو جب وہ بچہ پھر اس گائے کو بازار میں لے گیا، وہی فرشتہ انسانی شکل میں ملا، تو اس جوان نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ میں اس گائے کو فروخت کروں یا نہ کروں، اگر فروخت کروں تو کتنے میں کروں۔ تو اس نے کہا کہ ابھی اس گائے کو فروخت نہ کرنا، بنی اسرائیل والے اس گائے کی تلاش میں ہیں، تمہارے پاس آئیں گے تو اس کے بدلے میں اس کی کھال میں سونا بھر کے لینا کہ اس قدر قیمتی یہ گائے ہے۔ تو پھر وہ واپس آ گیا۔ بنی اسرائیل والے اس گائے کو تلاش کرتے کرتے جب اس کے پاس پہنچے، قیمت کا مطالبہ کیا
تو اس جوان نے کہا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے لوں گا۔ تو اتنا سونا ادا کر کے پھر بنی اسرائیل والوں نے اس گائے کو لیا۔ تو پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو جب مارا تو مقتول نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرا قاتل یہی میرا چچا زاد ہے کہ اس نے مال کی لالچ کی وجہ سے مجھے قتل کر دیا۔ تو پھر قصاص کے اندر اس کو قتل کیا گیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مردے کو کس طرح زندہ کرے گا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا ٹکڑا مارنے کے سبب مردے کو زندہ کر دیا، تو انسان کو مرنے کے بعد اللہ خالق کائنات قیامت کے دن زندہ فرمائے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی بات پر بغیر سوال کی عمل کر لینا چاہیے، کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل والے سوال نہ کرتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا تھا، جس بھی گائے کو ذبح کر لیتے تو ان کا کام ہو جاتا، لیکن سوال کرتے گئے اور خود ہی پھنستے چلے گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی والدین کا فرما بردار ہو، ماں کی خدمت کرے، ماں کا حکم مانے، والدین کی بات مانے، تو اللہ رب العزت کس قدر اجر عطا فرماتا ہے۔